ایک جانب تاریخ کی پراگندہ غبار سے اٹی ہوئی روایات ہیں، تاریخ کی باتیں ایک جانب، اور ایک جانب اللہ جل مجدہ الکریم کی کتاب کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصاب کی باتیں ہیں. تو ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے جو اسکول میں بھی پڑھتا ہو، ایک شدھ بدھ کی عمر رکھتا ہو، کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، مدارس اسلامیہ کے طلبہ تو اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ آتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو کامن سینس رکھتا ہو وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے جس کو قرآن مجید اور فرقان الحمید کہا جاتا ہے. ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اقوال ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات ہیں. ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہے، اور اس تربیت کے اثر کے نتیجے میں آنے والے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے آپس کی محبت کے جو نتائج ہیں ایک طرف وہ ہیں. تو ایک عام آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے بڑی آسانی سے کہ تاریخ کی روایات کو ہم دیوار پر دے ماریں گے، ایسی تاریخ جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہوگی، ایسی تاریخ جو مقدس شخصیات کی تقدس سے ٹکراتی ہوگی، ہم اس تاریخ کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے یا تو نبی کے نصاب کو مانیں گے. تو یہ قاعدہ بنیادی طور پر ذہن نشین رکھیے گا. اب قرآن کیا کہتا ہے ان کے مابین جو محبت کا جو رشتہ ہے اور ان کے مابین جو ایک اخوت کا اور الفت کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر اس کی 47 ہے 47 کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ، یہ قاعدہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے ایک قانون قرآن کو سمجھنے کا یہ بھی سمجھ لیجئے، بڑا ہی اہم قانون ہے. اور اگر یہ کسی عام پڑھے لکھے آدمی سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آیت کریمہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ کہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے متقین کو ہدایت دیتی ہے، یعنی قرآن متقی ہونے کی بھی مہر لگا رہا ہے ان لوگوں پر، قرآن ان کو ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والا بھی کہہ رہا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ محبوب وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، چاہے ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جائے، چاہے ان کو تپتی ریت پر لٹایا جائے، چاہے ان کو کوڑے مارے جائے، چاہے ان کو تلواروں سے ڈرایا جائے، چاہے ان کو شہید کر دیے جائے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر ان کو کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دینے آئے. تو میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ملت کے نوجوان سے، اور اس سوال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ان مقدس آیات بینات اور اس کے علاوہ جتنی آیات ہیں، ابھی وہ آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف یہاں پر آپ کو ایک نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پہ کچھ آیتیں پڑھی ہیں. ان مقدس آیات بینات کا مخاطب اول کون ہے؟ مخاطبین اولین کون ہیں ان آیات بینات کے؟ کہ جن کو کہا گیا ھدی للمتقین، کیا حضرت ابوبکر صدیق ان میں شامل نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق ان میں شامل نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم، کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ اولیاء کی شان کی جتنی بھی آیتیں ہیں، مومنین کی شان کی جتنی بھی آیتیں ہیں، مومنین کے مقام اور مرتبے کی رفعت اور جلال اور ان کے معال اور ان کے کمال کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ان ساری کی ساری آیتوں کے جو مخاطبین اولین ہیں یا تو وہ نبی پاک کے اہل بیت اطہار ہے یا تو وہ نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں. تو اب اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے کہ پھر وہ آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی؟ وہ آیتیں کس کے لیے نازل کی گئی؟ کس کو کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا؟ وہ آیتیں کس لیے نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین. تو 1400 سال کے بعد آنے والا آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے اتقوا اللہ کا بھی مصداق ہوں، اطیعوا الرسول کا بھی مصداق ہوں، اس لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ یہ جو نور ہے تو 1400 سال کے بعد آنے والا آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. تو وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے تو وہ تو اس دعوے کے اولین مصداق ہیں. یہ بنیادی بات ذہن نشین رکھیے گا. تو اب جو میں آپ کو جو قاعدہ جو عرض کیا کہ ایک طرف تاریخ کی روایتیں ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اللہ کی کتاب کی آیتیں، کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دل کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ تھا یا کوئی ایسی خلاف واقع بات تھی یا ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسی بات تھی، رنجش تھی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو کھینچ کے باہر نکال دیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کھینچ کے باہر نکال دیا. یعنی کیا مطلب ہوا، اس کا کیا معنی ہوا کہ اس رنجش کو نکال کے ان کے مابین محبت کے رشتے قائم کر دیے، الفت کے رشتے قائم کر دیے، اور ان کے مابین جو ہے ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارے کے رشتے قائم کر دیے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک سری مدینے میں ایک صحابی صدقہ کرتے ہیں، تو وہ جو صدقہ کرتے ہیں تو وہ سارے مدینے کے گھروں سے گھوم کے واپس انہی کے گھر پہ آ جاتی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہوگی، مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہوگی، اور واپس وہ اسی صحابی کے گھر پہ آ جاتی ہے جس نے اس کو بانٹا تھا، یعنی جس نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکالا تھا، واپس اسی کے گھر پہ آ جاتی. تو یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ یعنی اگر آپ رسول اللہ کے اصحاب پر یا رسول اللہ کے اہل بیت اطہار پر اس نیت کے ساتھ اور اس اعتبار سے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے مابین رنجش تھی، چپ کلش تھی، یا ان کے سینوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خلاف واقع باتیں تھی یا محبت نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی، تو آپ کس پر اعتراض کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ یا تو آپ اللہ کی کتاب پر اعتراض کر رہے ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ نہیں بھائی، میں اللہ کی کتاب پر اعتراض نہیں کر سکتا، میں نبی پاک علیہ السلام کے نصاب پر اعتراض نہیں کر سکتا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی اسی بات کی حامل ہے، اور اللہ کی کتاب کی آیات بینات میں اسی بات کی حامل ہے کہ اسی بات کی مدعی ہے، دعویٰ کر رہی ہے اور دعوت فکر دے رہی ہے کہ ان لوگوں کے مابین کوئی بھی ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جو مشہور کر دیا گیا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے